اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اللہ احکم الحاکمین اپنے بندوں پہ رحمت اور فضل کے لیے، انعام اور اکرام کی بارشوں کے لیے جہاں اوقات اس ذات نے مقرر کیے ہیں، ایسے ہی زمانے کے ساتھ ساتھ، اوقات اور وقت کے ساتھ ساتھ اللہ نے کچھ جگہیں بھی ایسے بنائی ہیں کہ جس سے اٹیچ رہ کے، ان کے ساتھ تعلق رکھ کے انسان اپنی قسمت کو اجاگر کر سکتا ہے اور اپنے مستقبل کو بہتر بنا سکتا ہے۔ یہ جگہیں دنیا میں بے شمار ہیں، ان گنت اور لا تعداد ہیں۔ ان مقامات میں سے، ان جگہوں میں سے ایک جگہ کا آج انشاءاللہ ذکر ہوگا، اور پھر ہم اس جگہ کے ساتھ اپنے تعلق کو دیکھیں گے کہ ہمارا مسلمان ہونے کے ناطے سے تعلق کیسا ہے، اور جتنی وہ عظیم جگہ ہے، جتنا اس کا مقام اور اس کا مرتبہ ہے، کیا مسلمان ہونے کے ناطے سے ہم نے اس کو اس کی حیثیت دی ہے یا نہیں دی ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مررتم بریاض الجنت، لوگوں جب آپ کا گزر جنت کے باغیچوں میں سے ہو، دنیا میں رہتے ہوئے، اس کائنات کے اندر زندگی بسر کرتے ہوئے، اپنی زندگی کے ان ایام کے اندر جب کبھی تمہارا گزر، تمہارا مرور جنت کے باغیچوں میں سے ہو، تو آپ وہاں کچھ کھا پی لیا کریں، کچھ چر لیا کریں، کچھ منہ مار لیا کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنت کے باغیچے کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، المساجد، کہ یہ اللہ کی مسجدیں ہیں، اور اسی طرح اللہ کے ذکر کے وہ حلقے ہیں، مجلسیں اور محفلیں ہیں۔ صحابہ کرام کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو سمجھ آ گئی کہ جنت کے خطے، جنت کے باغیچے اور کیاریاں یہ مسجدیں ہیں، لیکن جو آپ نے یہ فرمایا کہ وہاں سے کچھ لے لیجئے، کچھ چر لیا کیجئے، یہ کیا ہوا اور کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ساتھیو، اس روایت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے واقف ہونے کے بعد، اگر کوئی انسان دنیا میں اپنے محلے، اپنے علاقے اور شہر میں دنیا کی دوزخ اور جہنم، لڑائی جھگڑوں، پریشانیوں، مصائب اور آلام سے تنگ ہو، اور وہ اپنے آپ کو چند لمحے جنت میں لے جا کر کے سکون پہنچانا چاہتا ہو، تو یہ مسجدیں اس کو پکارتی ہیں اور بلاتی ہیں اور حاضر ہیں۔ اللہ نے اس کے سکون کے لیے ان گھروں کو جنت بنا دیا ہے۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے گھر اور منبر کے درمیان روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغیچوں میں ایک باغیچہ ہے۔ دنیا لاکھوں لگاتی ہے، تڑپ رکھتی ہے، اللہ گواہ ہے، وہ حالت بھی اتنی ہوتی ہے کہ لوگ اس جگہ پہ
چند لمحے بیٹھنے کے لیے ترستے ہیں کہ 2 رکعت نماز کی مہلت اور موقع مل جائے. لیکن ہر آدمی، غریب بھی اس دنیا میں رہتے تھے. اب ان کے لیے لاکھوں لگا کر کے جانا اور پھر ضعیفوں کا وہاں مقابلہ نہ کر پانا اور اس جگہ پہ موقع ان کو نہ مل سکنا، اللہ نے ہر انسان کے لیے یہ اہتمام کر دیا ہے کہ اگر کسی کے دل میں تڑپ ہے، آرزو ہے، چاہت اور تمنا ہے، تو وہ آئے اللہ کے ان گھروں کے اندر. یہ جنت کے باغیچے ہیں. بھائیوں کبھی اس شعور سے بھی آئیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بلکہ اللہ رب العزت کا، بھائی سپیکر کو کچھ نہیں کہیں، اس گیٹ کو بند کر دیں. اللہ رب العزت، یہ آواز صحیح کریں، قرآن مجید میں اعلان فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر لوگ جو مانگیں گے وہ ملے گا. کبھی آپ کے دل میں کوئی تڑپ ہو، کوئی آرزو ہو، کوئی چاہت ہو، کوئی مانگ ہو، آنا کبھی اللہ کے ان گھروں میں اور یہ کہہ دینا، اللہ تیرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر یہ جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ ہے، میں بیٹھ کے پورے وثوق اور یقین سے اللہ ہاتھ اٹھا کے تجھ سے مانگتا ہوں، تو نے عطا کرنا ہے، یہاں موڑی نہیں جاتی ہے. جب آپ اس یقین سے مانگیں گے، کیا خیال ہے رب آپ کو واپس کر دے گا فارغ اور یوں ہی خالی بھیج دیں گے؟ بھائیو ایسے نہیں ہوتا ہے. تو پھر آج کی اس ملاقات میں آپ بھائیوں کو ذرا ماضی کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ آج ہم نے مسجد کو کیا سمجھا ہے اور کل اس مسجد کی اتھارٹی کیا تھی. آئیں ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چلتے ہیں. دنیا کا سب سے بہترین دور وہ قرون اولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، وحی کے نزول کے اوقات، صحابہ کرام کی زندگیوں کے لمحات. اس وقت مسجد، اس میں تو کوئی شک نہیں، اس کے پلر یوں مضبوط نہیں تھے اور ان کے اندر یہ بجری اور سریا نہیں تھا، بڑے بڑے یہ بیم نہیں تھے، اس طرح کی وسعتیں اور یہ لینٹر نہیں تھے. لیکن وہ کھجور اور کھجوروں کے پتوں کی ڈالی ہوئی یہ چھت کہ جب بارش ہوتی تو پانی ٹپکتا، زمین پہ گرتا، مٹی سے ملتا. جب سجدہ کرنے کے لیے دنیا کی سب سے مقدس ترین پیشانی زمین پہ جاتی تو وہ کیچڑ سے بھر جایا کرتی تھی. یہ ماتھا جس کو دیکھنے کے لیے دنیا تو دنیا، آسمان کے فرشتے بھی ترسا کرتے تھے. یہ مسجد کی کیفیت، لیکن اس کی عظمت، اس کا مرتبہ، اس کا مقام، اس کا لوگوں سے تعلق کیسا ہے. آپ دیکھیں عبادت گاہ بھی تھی. آج ہم نے مسجد کو صرف عبادت گاہ سمجھا ہے، آگے جو چیزیں آئیں گی شاید وہ ہماری مسجدوں میں نہ ہوتی ہوں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد اللہ کی توحید کی سب سے بڑی اعلان گاہ ہوتی تھی، جہاں سے توحید کے چشمے پھوٹتے اور دنیا میں اس کی روشنی اور نور پہنچتا تھا. آج مسجدیں تو ہیں، مومن اور کلمہ گو بھی ہیں، لیکن مسجد کے میناروں پہ لگے ہوئے سپیکروں کے گلے کیا ہوتا ہے؟ وہاں سے شرک کی صدائیں سننے کو ملتی ہیں. بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد اسکول بھی ہے، مدرسہ بھی ہے اور صفہ جیسی یونیورسٹی بھی ہے، جہاں سے پڑھ کے نکلنے والے معلم مبلغ جب دنیا میں پھیلے تو دنیا دنگ رہ گئی کہ اتنا عظیم علم. اور مسجد کے معمولی سے ماحول کے اندر آج ہم نے مسجد کو یہ مقام بھی نہیں دیا اور سمجھتے ہیں آج ہی کے اخبار کے اندر اللہ رب العزت ان لوگوں کو ہدایت دے جنہوں نے اپنے آپ کو یہ سمجھا ہے ہم جیسا کوئی علم والا نہیں. بھائیو یقین کریں، برتن کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ باہر آتا ہے. لیکن بات آ ہی گئی اور اخباروں میں چھپ گئی، کہتے ہیں جی یہ 1-2 قاعدے پڑھ لینے والے جاہلوں کے حوالے ملک کو نہیں کیا جا سکتا. مسجد کے اندر آپ 10 سال پڑھیں، 20 سال پڑھیں، زندگی گزار دیں، ان کے نزدیک مسجد جہالت کی علامت ہے. یہ ہمارے ملک کے
وہ پڑھے لکھے لوگ اور طبقہ ہیں جو لوگوں کا آئیڈیل ہے. بھائیوں میرا اعلان ہے، اپنی طرف سے نہیں، اللہ کے قرآن سے، کسی کا دل دکھانے کے لیے نہیں. اگر بات علم کی ہے، میرا اعلان نہیں، اللہ کہتے ہیں دنیا کی یہ چیزیں جو ہیں یہ فنون تو ہو سکتی ہیں، علم نہیں. علم اگر ہے تو صرف اور صرف دین کا ہے. فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. اگر علم کا نام آئے گا، کسی کو علم کی ڈگری اور بے علمی سے محروم کیا جائے گا، علم کی بنا پہ ڈگری دی جائے گی، تو وہ اللہ کے دین کا علم ہے. جو انسان اس سے خالی اور کوڑا ہے، وہ بڑی بڑی ڈگریاں لے لے، بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہو جائے، ملک کی لگام اور زبان کو سنبھال لے، اس کے اختیار میں سب کچھ آ جائے، قرآن کی زبان میں رب کی نظروں میں وہ چٹا جاہل ان پڑھ اور کوڑا انسان ہے. اپنی زبان سے جتنا مرضی وہ میاں مٹھو بنے، وہ کوئی عام آدمی ہو یا کسی حکومت کا کوئی فرد ہو. لیکن یہ مسجدیں اللہ رب العزت نے جو ان کو مقام دیا تھا، آج مسلمان وہ مقام نہ سمجھے. بات ہو رہی تھی ماضی کی مسجد کی. غریبوں کے لیے اگر کوئی ماوا نظر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ تو مسجدیں ہیں. کوئی غریب ہے، کوئی پریشان ہے، کسی کو کوئی دکھ ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی مجبوری ہے، اس وقت وہ اپنے دکھ کا ماوا اور ملجا جو ہے وہ مسجد کو سمجھتا ہے. مجھے پریشانی ہے، میں بھی مسجد میں جا رہا ہوں، دوسرے کو پریشانی ہے، وہ بھی مسجد میں آ رہا ہے. آج ہمیں مسجدوں میں آ کے پریشانیاں تو ملتی ہیں، غریبوں کی پریشانیوں کے حل شاید نہیں ملتے. بھائیو ایسے ہی دنیا جہاں سے کہیں سے کوئی مہمان آ جائے، وہ بڑے سے بڑا امیر ہو، وزیر اور مشیر ہو یا سفیر ہو، مسجد اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مہمان خانہ ہوا کرتی تھی. جاؤ دیکھیے، پوری دنیا سے سفیر آ رہے ہیں، وفود آ رہے ہیں، لیکن استقبال مسجد کے اندر ہو رہا ہے. بھائیو ایسے ہی مسافروں کے لیے مسافر خانہ ہے، عدالت اور کچہری اور کورٹ بھی ہے جہاں پہ فیصلے سنائے جا رہے ہیں. اور اسی طرح صدقات کو تقسیم کرنے کا یہ مقام بھی ہے، بیت المال بھی ہے اور ہسپتال اور علاج گاہ بھی ہے. اسی طرح مجرموں کے لیے جیل بھی ہے. سمامہ بن اسال جیسے لوگ، بڑے بڑے امیر و فقیر، یہ جتنے بھی ہیں وہ آئے مسجدوں کے اندر، ان کو مجرموں کی طرح بھی رکھا گیا. وفدوں کے لیے استقبالیہ بھی ہے. اور اسلامی نشر و اشاعت کا سب سے بڑا اس وقت مسجد ادارہ بھی ہوا کرتی تھی، جہادی چھاونی اور ٹریننگ سینٹر بھی ہے. عید کا دن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی والی وہ زبان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی جو اللہ کی محبوب ترین ہستی تھے. آپ بھی دیکھ رہے ہیں، پیچھے سے سیدہ عائشہ بھی دیکھ رہی ہیں، اور مسجد میں ٹریننگ ہو رہی ہے. بھائیو اسی طرح مسجد لشکروں کی روانگی کی جگہ بھی ہوتی تھی، مجلس شورا اور اسمبلی ہال بھی تھی، پارلیمنٹ اور ہیڈ آفس بھی تھا، صدر ہاؤس بھی تھا، اور گویا کہ سب کچھ تھا. یہ اس کا مقام اور یہ اس کا مرتبہ تھا. لیکن آہستہ آہستہ آج ہم دیکھتے ہیں مسجدیں ویران ہیں، برباد ہیں، اور وہاں پہ رش نہیں، بھیڑ نہیں. دنیا کے ہر مقام کے اوپر لوگ مل جاتے ہیں، اگر کہیں کم ملتے ہیں یا نہ ملتے ہیں تو وہ اللہ کی مسجدیں ہیں. بھائیو یہ مسجدیں ویران کیوں ہوئی؟ یہ رونقیں کون لے گیا؟ ان کی بہاروں کو کس نے چھینا؟ اور مسجدوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہوا؟ چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مقصد یہ ہے کہ جو ساتھی مساجد کے اندر، یہ مسجد ہے یا دنیا و ما فیہا کی جہاں بھی مسجدیں ہیں، جو اللہ کے گھر ہیں، جو ان سے تعلق رکھتے ہیں، خواہ وہ انتظامیہ کی حیثیت سے ہیں، عالم اور خطیب کی حیثیت سے ہیں، قاری اور مدرس کی حیثیت سے ہیں، یا اسی طرح خادم اور کسی اور عہدے کے اعتبار سے مسجد سے ان کا تعلق ہے، یا نمازی اور دیگر اعتبار سے ہے، تاکہ وہ بھائی ان خامیوں کو دیکھیں، جس کے اندر یا جس مسجد میں یہ خامی پائی جائے اس کو دور کریں، تاکہ اللہ کے گھروں کا رتبہ اور مقام ان کو پھر سے مل سکے. ساتھیو پہلی چیز جو مجھے نظر آئی ہے مسجدوں کے ویران ہونے کی، وہ یہ ہے الجہل بالاحکام الاسلامیہ تھی، کہ اسلامی احکام سے لوگ بالکل جاہل ہیں. بڑے بڑے پڑھے لکھے، بڑی بڑی ڈگریاں، دنیا میں سب کچھ حاصل، لیکن اسلامی حکم سے بالکل کورے. خصوصی طور پہ مسجد کے احکام اور نماز اور اس کی اہمیت کے حوالے سے تو بے شمار لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اور علماء کرام نے بھی ڈھیل کی اس معاملے میں. اللہ رب العزت کے احکام جو اللہ نے حکم قرآن میں دیے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام چھوڑے تھے، صحابہ کرام کے جو نظریات تھے بے نماز کے بارے میں، اگر وہ مسجدوں میں ان کا اعلان ہونا شروع ہو جائے، لوگوں کو بتایا جائے، اور نوجوان نسل کو اور بزرگوں اور بچوں سب کو اس کی تعلیم دی جائے، تو میرے خیال میں لوگوں کی تعداد مسجدوں میں اتنی کم نہ ہو.
اور خصوصی طور پہ نماز جنازہ کے حوالے سے اگر یہ باور کرا دیا جائے کہ ارے اگر تو نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی تیری نماز کون پڑھے گا، تو شاید یہ مسجدوں سے بے وفائی اور ویرانیاں ختم ہو جائیں۔ دوسری چیز بھائیو، مسلمانوں نے دھوکہ کھایا ہے مغربی نظاموں سے۔ کیوں؟ ان کے گھروں میں میڈیا، اخبارات یہ سب کچھ بتاتے ہیں کہ مغرب کے اندر یہ ضروری نہیں کہ آپ سارا سال عبادت کریں۔ یورپ میں یہ ہے کہ آپ سال کے بعد ایک ہفتہ منا لیں یا ایک دن منا لیں، یوم عبادت منا لیں، اس کو یوم کلیسا کہہ لیں یا یوم کنیسا کہہ لیں، اور پھر کیا ہے سال بھر کے لیے چھٹی۔ ہمارے بھی یہاں ایسے ہوتا ہے بے شمار بھائی جو عید پڑھنے کے بعد یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بس یہ ایک دن منا لیا، بس آج کے بعد کوئی ضرورت نہیں، یہ ہفتہ عبادت منا لیا، جس طرح ہفتہ ٹریفک چلا، ہفتہ صفائی چلا۔ بھائیو اسلام تو سارا سال ہی صفائی پسند ہے، لیکن یہ مغربی نظام کو جب ہم نے دیکھا، نگاہوں میں مزین کیا، تو یہ مسجدوں کے ساتھ سلوک ہوا۔ تیسری چیز کہ بھائیو مسجد اور اسی طرح دیگر جو کمپنیاں اور مؤسسات ہیں ان کا آپس میں نزاع بڑا سخت ہے، جو فساد کی طرف بلاتی ہیں۔ مسجدیں اللہ رب العزت کی امن کی طرف، نیکی کی طرف، جنت کی طرف بلاتی ہیں۔ مثلاً ڈش ہے، کیبل ہے، ٹی وی ہے، یا جو بھی میڈیا کا سلسلہ ہے، ایک طرف جمعہ کا وقت ہوتا ہے اور نماز کا وقت ہوتا ہے، دوسری طرف بے عین ہی اسی وقت جو ہے کوئی فلم چل رہی ہے، کہیں ڈرامہ لگا ہوا ہے، کہیں کارٹون لگے ہوئے ہیں، اور بچے ان کو پسند کر کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائیو یہ سلسلہ بھی ایک سبب بنا ہے مسجدوں کو ویران کرنے کا۔ چوتھی چیز کہ اسلام اور مسجد کے جو دشمن لوگ ہیں، یہود و نصارہ اور ہنود، انہوں نے بہت زیادہ محنت کی مسجدوں کو ویران کرنے میں، لیکن ہم نے ان کو آباد کرنے میں اتنی محنت نہیں کی، حتیٰ کہ ان لوگوں نے مسجدوں کو گرانا اپنا پہلا ہدف سمجھا ہے۔ بوسنیا میں جا کے دیکھیں بھائیو، مسلمانوں کی مسجدوں کو کس طرح ویران کیا گیا، وہ تو میں دور کی بات کرتا ہوں، یہ آپ افغانستان کی موجودہ کیفیت کو دیکھ لیں۔ انٹرنیشنل لا ہونے کے باوجود کہ کسی کی عبادت گاہ کو دوران جنگ نقصان نہیں پہنچایا جائے، لیکن مسجدوں پہ بمباری ہے، ہاسپٹلوں پہ بمباری ہے۔ اسی طرح یہ قریب ہی کی باتیں ہیں، اب تو ایک تاریخ کا حصہ بنی کہ مسلمانوں کی وہ مسجدیں جو ان کی بادشاہیوں پہ اور سلطنتوں اور حکومتوں کی ایک مستقل تاریخ اور آئینہ ہوا کرتی تھی، وہ بھی بابری مسجد کی صورت میں آج دنیا کے صفحہ سے بالکل ملیا میٹ ہو چکی۔ کون؟ کس نے؟ یہ اسلام کے دشمن اس معاملے میں تیز نکلے، لیکن ہم نے کبھی ایسے نہ سوچا۔ بھائیو اسی طرح کھیل کے میدان ہیں، تھیٹر ہے، سرکس ہے، سینما ہے، ویڈیو سینٹرز ہیں، اور اسی طرح اب اگر میں یہ کہہ لوں کہ یہ انٹرنیٹ کلب جو ہیں، ان کی صورتوں میں بھی مسجدوں سے دوریاں اور پھر مسجدوں سے نفرتیں، بلکہ صحیح بات ہے 24 گھنٹے شغال ہیں، کھلے ہوئے ہیں، کام چل رہا ہے اور نماز کا ٹائم ہے، لیکن کوئی نہیں، دوسری طرف گیم ہے اور سارے سلسلے چل رہے ہیں، نماز اور مسجدیں ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ چھٹی چیز کہ مسجدوں کو اچھے عالم اہل علم نہیں ملے، اور اگر کہیں ملے ہیں تو پھر ساتھ ان کا عمل ان کے موافقت نہیں کرتا۔ بھائیو اچھے عالم کا ہونا اور پھر علم کے مطابق عمل کا ہونا، اور پھر اپنے آپ پہ وثوق اور یقین اور اللہ رب العزت پہ بھروسہ، اور اسی طرح کتاب و سنت کی صحیح تعلیم دینے والے لوگ بھی بہت کم پڑ گئے۔ ہم نے کیا سمجھا؟ دین کو دنیا بنا لیا، دین کو ثانوی حیثیت دی، جہاں دیکھا کہ معاملہ ہے ٹھیک ہے چلو جی گزارا چلائیں۔ اور اس میں بھائیوں میں یہ بھی اگر کہوں کہ اگر آپ اس کے ساتھ یہ ملا لیں کہ مساجد کی انتظامیہ نے کبھی مسجد کو آباد کرنے کے حوالے سے شاید نہ سوچا ہو، بے شمار مساجد ایسی دیکھنے میں آئی ہیں جہاں دکھ ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے باوجود کہ دنیا میں مواقع بھی دیے ہیں، وسائل بھی میسر ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ گزارا چلاؤ، کبھی کوئی، اور بھائیو یہ سلسلہ بھی صحیح نہیں۔ اچھے عالم کا نہ ہونا اور پھر انتظامیہ کا اس پہ توجہ نہ دینا، یہ بھی بسا اوقات مسجدوں کی ویرانیوں کا سبب بنتا ہے۔ دوستو ایک اور چیز کہ علماء کے اندر پہلے تو علم ہوتا ہی نہیں، تھوڑا بہت سرسری سا جو ہے پھر وہ بدعات اور خرافات کی نظر ہو جاتا ہے۔ یہ بات بھی آپ نے دیکھی ہوگی کہ مسئلہ جو بتایا جاتا ہے لوگوں کی رضا کو دیکھ کے، لوگ مجھ سے کہیں ناراض تو نہیں ہو جائیں گے، یا اسی طرح یہ چیز رکھتے کہ میرے اس کام کی وجہ سے مجھے ملے گا کیا، میں جو مسئلہ بتا رہا ہوں میرا پیٹ کٹے گا یا مجھے کچھ ملے گا۔ پھر ایسے مسائل، ایسے معاملات، ایسے امور، ایسی رسوم، ایسی بدعات، ایسی خرافات، ایسے سلسلے شروع ہوئے کہ جن کی وجہ سے اپنے آپ کو گویا کہ وہ مستقل ایک کاروبار دے دیا۔ مسجدوں نے تو ویران ہونا ہی تھا۔ بھائیو پھر کیا ہوا، ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے جی میں نے سال نماز نہیں پڑھی، آپ ایسے کریں
کچھ صدقہ دے دیں، فدیہ دے دیں. فدیہ کیا ہے جی؟ 1-2 من گندم پہنچا دو مولوی کے گھر میں. بھائیو یہ مسئلے سنے ہیں کانوں سے اور بھائیوں کو یہ کہتے ہوئے دیکھا ہے، کتنے دکھ کی بات ہے. تو بتاؤ اس کو بھائی تو نے زندگی برباد کر لی اپنی، اللہ کا خوف کھا جا، آج بھی توبہ کر لے، اللہ تیرے پچھلے گناہوں کو مٹا دے گا. لوٹ آ، نماز کے بغیر معافی نہیں، یہ دانے کام نہیں آئیں گے اور یہ تجھ کو بخشوائے گی نہیں. اگر یہی سلسلہ ہوتا اللہ نماز ہی مقرر نہ کرتے، فنڈ لگا دیتے بھائیو آپ نے دنیا کے اندر ہے لوگوں اتنا دینا ہے. نہیں بھائیو یہ سلسلہ نہیں ہے. اسی طرح جو چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ مسجدوں کے حوالے سے جو چیز ہمیں ملتی ہے، وہاں قریب میں قبریں بنی، قبرستان بنے، پھر عرس لگے، میلے لگے، ناچ گانا ہے، شراب ہے، قوالی ہے اور اسی طرح مجرے کا سلسلہ ہے. اور یقین کیجئے جتنی بھی درباریں ہیں الا ماشاء اللہ ان کے قریب مسجدوں کی حالت دیکھنے کے قابل ہوتی ہے. دربار بڑی عالیشان، اس پہ پیسہ بھی لگ رہا ہے اور سال کے بعد رنگ روغن بھی ہو رہا ہے اور اس کو وسعتیں بھی مل رہی ہیں، لیکن اللہ کے گھر وہ مسجدیں جو پہلے تو وہاں کوئی جاتا نہیں، اگر کوئی جائے تو وہاں پہ آپ کو صفیں بھی پوری نہیں ملیں گی، وضو کے لیے پانی کا اہتمام بھی نہیں ملے گا. یہ کون کر رہا ہے؟ مسلمان کر رہا ہے. کس سے کر رہا ہے؟ رب کے گھر سے کر رہا ہے. پھر جب یہ سلوک ہو تو پھر ایسے نہیں ہونا ہے بھائیو. اسی طرح ایک سبب یہ بھی ہے کہ داڑھی والا نیک آدمی، نمازی اور پرہیزگار آدمی، میڈیا نے اس کو دنیا کے اندر سب سے محبوس، یا ایسے آپ سمجھ لیں کہ دنیا میں مقبوط الحواس انسان اور بالکل ایسے سمجھ لیں پاگل اور لا علم انسان کر کے پیش کیا ہے. دنیا میں کوئی مذاق پیش کرنا ہو، کارٹونسٹ کارٹون بنائے گا، ساتھ داڑھی لگا دے گا. پھر دنیا والے مذاق کرنا شروع کرتے ہیں. اور اسی طرح نمازوں کے حوالے سے اگر کوئی پڑھنا بھی شروع کر دیتا ہے تو گھر والے مذاق، ہمسائے مذاق کرتے ہیں، عزیز و اقارب مذاق کرتے ہیں. تو یہ سلسلہ کار جو ہے اس نے بھی مسجدوں کو ویران کرنے میں کافی اثر دکھایا ہے. اور ایک اور چیز جو سبب بنی ہے، علماء کرام کے یہ فتوے کہ یہ فلاں فرقے کی، اس کو بھی چھوڑیں، یہ فلاں فرقے کی مسجد ہے، یہ فلاں فرقے کی مسجد ہے، اس کے اندر میری نماز نہیں ہوگی. اور اگر یہ کہیں بھول کے چلا بھی گیا ہے یا ویسے جرت کر کے، تو اس کے عمل کو مخالف دیکھ کے اس کو کان سے پکڑ کے نکال دیا جاتا ہے. بھائیو یہ ماضی بعید کی بات نہیں، قریب ہی کی باتیں ہیں اور زیادہ دیر کی نہیں، پچھلے سال کی بات ہے. بھائی بتا رہے تھے ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، یقین کیجئے انہوں نے نماز کے دوران ہمیں پکڑا، باہر نکال دیا اور پھر پوری مسجد کو دھویا انہوں نے. اگر یہ اللہ کا گھر ہے تو پھر اس طرح کا سلوک کیوں؟ اور اگر اس طرح کا سلوک ہے تو سمجھ آتی ہے کہ یہ ذاتی اجارہ داری کے سلسلے انہوں نے بھی بڑا اثر دکھایا ہے مسجدوں کو ویران کرنے میں. اور بھائیو ایک اور چیز جس کو حکومت بھی ایک سبب بناتی ہے مسجدوں پہ پابندیوں لگانے کا، وہ لاؤڈ سپیکر. اس کا غلط اور بے جا استعمال اس نے بھی لوگوں کو متنفر کیا ہے اور بڑا حصہ ہے اس کا. بھائیو ایک زمانہ ہوتا تھا مسجد کے قریب کا پلاٹ دنیا کا مہنگا ترین پلاٹ ہوا کرتا تھا، اور الحمدللہ آج بھی میرے علم میں ہے. آپ ساتھی جانتے ہوں گے کہ دنیا کے اندر سب سے مہنگی جگہ جو ہے وہ مسجد نبوی کے قریب ہے، یا اسی طرح بیت اللہ کے پہلوؤں میں ہے. کیوں؟ آج آپ وہاں دیکھیں ایسے چکر آپ کو نہیں ملیں گے جو ہمارے ہاں ہمارے ملک میں مسجدوں میں ہیں. یہی وجہ ہے کہ لوگ قربت میں شرف سمجھتے ہیں. ایک وقت ہوتا تھا آدمی جہاں دیگر چیزیں دیکھتا تھا رہائش کے لیے، یہ بھی دیکھتا تھا قریب مسجد ہے کہ نہیں، میرے بچے قرآن پڑھنا ہے، انہوں نے حفظ کرنا ہے، میں مسلمان ہوں نماز پڑھوں گا، میرے بیوی بچے ان کے لیے مسجد کی قربت جتنا مسجد کے قریب ہوتا پلاٹ اتنا مہنگا ہوتا. لیکن آج یہ زمانہ بھی آیا کہ مسجدوں کے قریب کے پلاٹ لوگ خریدتے ہی نہیں ہیں، اور اگر کسی نے خریدا ہے مکان بنایا ہے تو اس کی قیمت ہی ڈاؤن ہو جاتی ہے. کیوں؟ 24 گھنٹے کھلے ہوئے ہیں، کہیں چندہ ہو رہا ہے اور کہیں پہ نظمیں اور نعتیں ہو رہی ہیں. بھائیو ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ دین ہے، اچھی چیزیں بھی ہوں گی، نشر و اشاعت کا سلسلہ بھی ہوگا، لیکن ایک مریض بھی ہے، پریشان حال بھی ہے. اسلام نے یہ انداز نہیں اپنایا ہے تو اس طریقے سے اس انداز کو اختیار کر کے مسجدوں کو ویران کیا گیا. ساتھیو سوال یہ ہے کہ مسجدوں کا یہ کھویا ہوا مقام اور مرتبہ اور مقام اور یہ ویرانیاں کیسے ختم ہوں؟ آپ بھائی ذہن میں رکھ لیں کہ یہ ایسے ہی ہو سکتے ہیں کہ مسلمان بن جائے، مسلمان بن جائے، مسجد بن جائے، مسلمان مسجدوں میں آ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے. اپنے دیکھیں اور مجھے یقین کریں کبھی دکھ ہوتا ہے، کسی بھائی سے پوچھے نا بزرگ سے، جی ماشاءاللہ اولاد میرے جی 12 بچے ہیں الحمدللہ، کوئی کہتا ہے جی 7 ہیں، کوئی کہتا ہے جی 3 ہیں، لیکن مسجدوں میں جب آتے ہیں تو میں ان کو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ سارے بے اولاد ہیں، اور اسے میں مجھے کوئی شرم بھی نہیں، آر بھی نہیں. کبھی سوچا آپ نے، غور کیا؟ شادی ہو نا، خوشی ہو، کوئی اچھی محفل ہو، لوگ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آیا، اہل و عیال کو، اور لکھا جاتا ہے فلاں صاحب
ما اہل و عیال. بھائیو یہ مسجدوں میں آ کر کے یوں نظر آتا ہے نہ اس کا کوئی بھائی ہے، نہ اس کا والد ہے، نہ اس کے بیٹے ہیں، نہ اس کی اولاد ہے. یہ بالکل دنیا کے اندر خالی انسان ہے جس کا کوئی نہیں. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہماری توجہ نہیں. ہم نے جو پڑھتا ہے وہ خود اپنے لیے پڑھتا ہے. کبھی پڑھ لی، بچے گھر میں سوئے ہوئے ہیں، جس حالت میں ہے کوئی پرواہ نہیں. بھائیو اسی طرح مسجدوں کے اندر نماز کی اہمیت کو بیان کرنے سے بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے. اور جماعت کی اہمیت بیان کی جائے، لوگ سنیں اور آپ پوچھیں، بھائیوں کو بتائیں. اسی طرح مسجدوں کے ساتھ اگر لوگوں کا تعلق ویسے ہو جائے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، اور باقاعدہ اسلامی پروگرام ہوں اور یہ سلسلہ کار چلتے رہیں، تو انشاءاللہ العزیز مسجدیں دوبارہ جو ہیں آباد ہو سکتی ہیں. اور مسجد کا امام جو ہے یہ مسجد کی حد تک محدود نہ رہے، بلکہ لوگوں کے اندر نکل کر کے اس چیز کو، یہ نہیں جو آگے ان کو دعوت دے دی ٹھیک ہے، بلکہ معاشرے کے اندر لوگوں سے رابطہ رکھ کر کے بھی یہ سلسلہ کار ہونا چاہیے. کارنر میٹنگز ہوں، اسی طرح بھائیوں سے رابطہ ہو، جہاں کوئی ساتھی ملے اسپیشل اس چیز کا اہتمام ہو. دوست احباب یہ کچھ اس قسم کا کام شروع کریں. چند دوست مل جائیں دیندار، جو اپنے بھائیوں کے پاس گلی محلے میں جائیں کہ بھائی یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، تو اپنے گھر کی آبادی کے لیے بہت سوچتا ہے، رنگ روغن بھی کیا، پینٹ بھی کیا، سال بعد تو اس کی تجدید اور ترمیم بھی کرتا ہے، اور اس کو آباد دیکھنا چاہتا ہے. اللہ کے گھر کو بھی کبھی آباد کر لیا کرو. آئیں، جب آپ کسی کے پاس چل کے جائیں گے یقینی بات ہے اللہ اس کے دل میں بات ڈالے گا. بھائیو اسی طرح چھوٹے بچوں کا بھی مسجد سے تعلق بڑھائیں. یہ والدین کا حق ہے، کل قیامت کے دن یہ حق مانگیں گے. حدیث میں آتا ہے بچہ اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اسلامی فطرت میں، والدین اس کو یہودی، نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں. ہاں پڑھتا ہے وہ نہیں پڑھتا، بچے اس کی بھی ویسے، اس کے بھی ویسے، گھر اس کا بھی ویسا، اس کا بھی ویسا. تو بھائیو اسی طرح آپ جو بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذہن میں رکھ لیں، 7 سال کی عمر میں اس کو نماز کا حکم دیں، اور 10 سال کی عمر میں اگر وہ نہیں پڑھتا تو اس کو ماریں. اور اسی طرح آپ کوشش کریں کہ اپنے گھروں کو مسجد کے قرب و جوار میں خریدیں، یا اتنا تو ضرور کریں کہ اگر آپ کے محلے میں مسجد نہیں، کوشش کریں مل جل کے احباب. اور بھائیو بعض محلے میں دیکھتا ہوں، اللہ گواہ ہے دل کو تکلیف بھی ہوتی ہے، رہتے مسلمان ہیں مسجد کوئی نہیں. یہ سلسلہ بھی ختم ہو. اور اسی طرح اچھے ماحول کے اندر درس دروس اور ترجمہ قرآن ہے، مثلا فہم القرآن کی کلاسیں ہیں، حدیث کو سمجھنے کا اور دین کو سمجھنے کے جب آپ معاملے رکھیں گے انشاءاللہ العزیز مسجدیں آباد ہوں گی. اور ایک بات ضروری سمجھتا ہوں کہ خطبہ جو ہے نا وہ رہنے والی قوم کی زبان میں ہونا چاہیے. آپ کہیں گے جی پھر آپ تو اردو میں دے رہے ہیں اور ہماری زبان پنجابی ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اردو ہماری وہ زبان ہے جس کو تقریباً ہر زبان رکھنے والا آدمی سمجھتا ہے، قومی زبان ہونے کی حیثیت سے. تو لیکن بعض مسجدوں میں نے دیکھا ہے بس عربی پڑھی جائیں گے، کیا ہے جی اس سے اختلاف نہیں ہوتا. بھائی پھر تو یہ سمجھ لیں کہ آپ نے وہ مفہوم اور اسلام کی روح کو ختم کر دیا جس کے لیے اسلام نے یہ کام رکھا تھا. ہفتے کے بعد تذکیر، لوگوں کو سمجھانا، یہ سلسلے ہے. اور سب سے اہم اور ضروری چیز جو مسجد کو آباد کر سکتی ہے بھائیو وہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں مسجد کی اہمیت بیٹھ جائے. آپ کو علم ہو کہ مسجد کی اہمیت کیا ہے، مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ تعلق رکھنے کے ساتھ اسلام مسلمان کو دیتا کیا ہے. بھائیو یہ ذہن میں رکھ لیں، دنیا میں جتنی بھی جگہ ہیں مسجد کی اہمیت کے حوالے سے مسجد سے بڑھ کے کوئی اور چیز زیادہ اہمیت نہیں رکھتی. دنیا کے اندر اللہ کا سب سے پہلا گھر جو ہے وہ کیا ہے؟ مسجد ہے، اور وہ بیت اللہ ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے وہ اللہ رب العزت کا گھر ہے، جس کو اللہ نے زمانے کے لیے ہدایت بنایا ہے. بھائیو اسی طرح آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام ہیں، سب سے پہلے بیت اللہ کو بنایا. 7 جناب اسماعیل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں چند دن ٹھہرے، مسجد کی اہمیت دیکھیے، ہجرت کی، سب کچھ چھوڑ کے مکہ میں آ گئے. قباء میں آتے سب سے پہلا کام یہ نہیں دیکھا منزل کی تلاش پہنچوں، کہاں رہنا ہے، کہاں سہنا ہے، مسجد بنائی. پتہ یہ چلا کہ مسلمان کے گھر سے زیادہ اہمیت مسجد کی ہے. اسی طرح پھر آپ مدینہ میں پہنچے. مدینہ میں کیا ہوا؟ آپ نے اپنا بھی گھر نہیں خریدا، مکان تعمیر نہیں کروایا، حتیٰ کہ جھونپڑا بھی نہیں بنوایا. پہلے مسجد کی جگہ تلاش کی، مسجد کو تعمیر کروایا، اور پھر کہیں جا کر کے گھر کی سوچی. آج کا مسلمان باقی کام تو کر لیتا ہے، جگہ نہیں. آگے آ جائیں، بیٹھ جائیں، جگہ ہے. تو بھائیو مسجد کی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھیے. ہم مسلمان ہیں اور پھر دعویٰ بھی اسلام ہے، لیکن کیا ہے ہم اس حوالے سے کبھی سوچتے ہی نہیں. آپ دیکھیں
مسجد وہ بیہ ہے، وہ معاشرہ ہے جس سے نیک معاشرہ دنیا کے اندر کوئی اور ہوتا نہیں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے دن کے اندر کم از کم 5 مرتبہ اللہ کی توحید کا اعلان ہوتا ہے، اور وہ جگہ جہاں سے رب کی توحید کا اعلان ہو، کیا خیال ہے وہ جگہ ایسی ویسی ہوگی؟ اور اسی طرح بھائیو یہ چیز بھی ذہن میں رکھ لیں، یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں جو اللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئی ہیں، اور دنیا میں سب سے محبوب ترین خطہ ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں جتنی بھی اللہ کی سرزمین ہے نا، سب سے زیادہ اگر کوئی خطہ اللہ کو محبوب ہے تو وہ اللہ کی مسجدیں ہوتی ہیں، اور سب سے ناپسندیدہ کوئی خطہ ہے تو وہ بازار ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں مسلمان ہیں، بازاروں میں دل زیادہ لگتا ہے یا مسجدوں میں؟ تو بھائیو یہ مسلمان ہے، اگر یہ سوچے گا، مسجد کی اہمیت کو ذہن میں رکھے گا، اپنی اولاد کو بتائے گا، لوگوں میں پھیلائے گا، مسلمانوں کو سمجھائے گا، تو انشاءاللہ یہ آباد ہوں گی۔ اور اسی طرح یہ وہ جگہ ہے جہاں مسلمان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ مسجد وہ جگہ ہے جہاں مسلمان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن جب اللہ کے گھر کے لیے آتا ہے نا، جب وہ ایک قدم اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے لیے نیکیاں لکھ دیتے ہیں، اس کو نیکی میں، اور ایک نیکی زمین اور آسمان سے بڑی ہے، 500 سال کی مسافت ہے بھائیو۔ یہ ایک نیکی کو اگر آپ طے کرنا شروع کر دینا، اتنی بڑی اور عظیم، ایک قدم اٹھانے کی وجہ سے ہے کوئی اور چیز جس کی طرف آپ کو جاتے ہوئے صدق کے ساتھ، نیت خالص کے ساتھ آپ اللہ کے گھر کی طرف قدم اٹھا رہے ہیں، ابھی مسجد میں نہیں پہنچے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قدم پہ نیکیاں دے رہے ہیں، اور جب بایاں پاؤں رکھتا ہے تو اللہ ساتھ ایک ایک گناہ بھی معاف کرتے جاتے ہیں۔ بھائیو مسجدیں جہاں بھی ہوں، جس معاشرے میں ہوں، مسلمانوں کے وجود کی علامت ہوتی ہے، مسلمانوں کے وجود کی۔ آپ یہاں تو شاید محسوس نہ کریں، آپ کبھی دوسرے معاشروں میں جائیں، جو ساتھی وہاں رہتے ہیں ان سے پوچھنا، اور یقین کیجئے یہ مسجد وہ جگہ ہے جس کو دیکھ کے مومن کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے اور کافر جل مر جاتا ہے۔ بیرونی ممالک میں کبھی سفر اللہ آپ کو موقع دے، آپ دیکھیں گے انسان کی تڑپ ہوتی ہے کہیں یار مجھے مسجد کا مینارہ نظر آئے، ہاں نماز کا وقت نہیں، دیکھ کے خوشی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر کافر مسجد کے مینارے کو دیکھ کے، مسجد کی بلڈنگ کو دیکھ کے جل جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی وہ مسجد کو گرا رہا ہے، کبھی اس کو شہید کر رہا ہے، کبھی اس کو تالے لگا رہا ہے، کبھی کوئی ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے، کبھی کوئی کر رہا ہے، کیونکہ اس کے دل میں مسجد آگ لگا دیتی ہے۔ ساتھیو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، ان کا سلسلہ کار بھی یہی ہے کہ آپ دیکھیں مسلمان کا دل مسجد میں آ کے خوش ہوتا ہے اور کافر کا دل اس میں تنگ ہوتا ہے، اور مومن مسجد میں یوں ہوتا ہے اس کو راحت ملتی ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے، اور برا آدمی، منافق اور کافر آدمی کہیں مسجد میں پھنس جائے نا، یا جس کا دل پوری طرح مسلمان نہ ہو، ایسے ہوتا ہے جس طرح کے پرندہ پنجرے کے اندر ہوتا ہے۔ بھائیو جب کوئی انسان مسجد کی طرف آئے گا، خیر اس کی طرف بھی آتا ہوں، اور دیکھیں یہ مسجد وہ جگہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اپنے گھروں کو بناؤ، تعمیر کرو، اچھا کرو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا ہے من بنا للہ مسجدن، جو اللہ کے لیے گھر بناتا ہے اللہ پہ واجب ہے کہ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے، یہ سمجھ لیں۔ اور آج ہم آر بھی محسوس کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ اگر کسی انسان نے جنت میں گھر بنانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے رکھ لے، سلسلہ شروع کر دے۔ بھائیو حسن بصری کہتے ہیں جو انسان مسجد میں آتا ہے وہ کبھی محروم نہیں جاتا۔ آپ بازار میں جائیں، اچھی اچھی جگہوں پہ جائیں، ممکن ہے آپ اپنے ہدف میں کامیاب ہوں، اپنے مقصد میں، یا آپ کو وہ چیز ملے یا نہ ملے، لیکن مسجد میں آنے والا یا تو کوئی آیت سنے گا، اس کا ترجمہ سن لے گا، غور کرے گا، یا اسی طرح اس کو سیکھ لے گا، یاد کر لے گا، تب بھی اس کو ثواب، یا پھر وہ کسی بھائی کو فائدہ پہنچا دے گا، یا کسی بھائی سے فائدہ حاصل کر لے گا، یا کوئی گناہ کو وہاں پہ دعا کر کے بخشوا لے گا، یا اللہ رب العزت کم از کم اس کے لیے کوئی نیکی لکھ دیں گے اور کسی اس کی بدی کو مٹا دیں گے۔ یہ چیزیں تو ہے نا بھائیو۔ تو اسی طرح مسجد کے بارے میں جہاں اس کی یہ اہمیتیں ہیں، وہاں یہ چیز بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ اے دنیا جہان کے لوگوں، یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، مسجد میں یوں ہی عام طریقے سے نہیں آنا، بن سنور کے آؤ، مزین ہو کے آؤ، خوبصورت ہو کے آؤ، اچھا لباس لے کے آؤ، اچھی شکل اور اچھی صورت لے کے آؤ۔ اللہ کا اعلان قرآن میں کیا ہے؟ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد میں جہاں بھی آپ کا جانا ہو آپ اسی طریقے سے آئیں۔ لیکن آج ہم نے، پہلے تو عذر ہوتے ہیں جی نماز کے لیے مولانا کپڑے صاف نہیں، اچھا جی کپڑوں کا لباس آپ مجھ سے لے لیں، آئیں نماز تو پڑھیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کپڑوں پہ چھینٹے مار لیتے تھے یا دھو لیتے تھے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، لیکن نماز تو کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ پھر کیا کریں گے؟ ایک دو دن حجت پوری کرنے کے لیے۔ اور بھائیوں خصوصی طور پہ میں ان ساتھیوں سے یہ بات ضرور کہوں گا جن کی مرغیوں کی دکانیں، اور اسی طرح دوسرے معاملات بھی آپ جانتے ہیں، یا تو وہ نماز نہیں پڑھتے اس لیے کہ کپڑے نہیں ہیں، جی خراب ہے،
اگر کہیں وہ بھی تو ویسے ہی آ جاتے ہیں. کیا مسلمان اتنا بھی عاجز ہے کہ وہ ایک لباس اپنی نماز کے لیے دکان میں لے آئے, اس کو وہاں کھونٹی پہ لٹکا دے, نماز سے زیادہ نہیں 5 منٹ پہلے ان کپڑوں کو اتار کے دوسرے بدل کے منہ ہاتھ دھو کے وضو کر کے مسجد میں آ جائے؟ اور کیا جہاں انسان سگریٹوں پہ اتنے خرچ کر دیتا ہے وہ عطر اور خوشبو نہیں خرید سکتا کہ جب آپ نماز کے لیے آئیں تو اس کو لگا لیں تاکہ فرشتوں کو بھی راحت ہو اور آپ کے بھائیوں کو بھی راحت ہو اور اللہ کا یہ حکم بھی ادا ہو جائے اور پھر آپ کی نماز بھی ادا ہو جائے. لیکن ہم نے سمجھا بڑا مشکل کام ہے, گپوں میں بیٹھے گھنٹہ گھنٹہ لگا دیں. جی کپڑے بدلنا بھائیو 2 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے, تجربہ کر کے دیکھ لیں, لیکن پہاڑ نظر آتا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ مسجدوں کو آباد وہی لوگ کرتے ہیں, انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ. مسجد کو آباد کرنے والا سب سے پہلی صفت وہ مومن باللہ, اس کا اللہ پہ ایمان ہوتا ہے, والیوم الآخر, کہ جس کا ایمان آخرت کے دن پہ ہو, اور نماز پڑھنے والا, زکات دینے والا, اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرنے والا. جس میں یہ صفتیں نہیں وہ مسجد آباد نہیں کر سکتا. جو لوگوں سے ڈرتا ہے نا, ایک وقت آئے گا وہ کہے گا چلو یار یا مسلط کر لیں, کیا ہے چلو. بھائیو جس کے دل میں رب کا ڈر, کل قیامت کا ڈر, اللہ کا خوف, نماز کی فکر, زکات کی فکر, یہ انسان اللہ رب العزت کی مسجدوں کو آباد کرے گا. لیکن اسی طرح اللہ کہتے ہیں اگر کوئی انسان کسی کو مسجد میں آنے سے روکتا ہے تو وہ باز آ جائے. دنیا میں اس انسان سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ, اس انسان سے بڑا ظالم کوئی اور نہیں جو کسی کو یہ روکے کہ تو مسجد میں نماز نہ پڑھ. بھائیو ہر مسلمان ساتھی اپنے رویے پہ غور کرے. خصوصاً آج کل فرقوں میں بٹنے کے بعد یہ سلسلہ چلا ہے کہ کوئی ساتھی آ بھی جائے نا, چل نکل ساڑی مسجد. بھائی یہ مسجد تیری نہیں, یہ رب کا گھر ہے, آنے والا کوئی ہے, اس کا طریقہ اور انداز کوئی ہے, کسی طریقے پہ وہ پڑھ رہا ہے, پڑھ تو اللہ کے لیے رہا ہے نا. ہاں آپ اچھے طریقے سے اس کو یہ بتا سکتے کہ بھائی مثلاً تیرا رکوع ذرا صحیح نہیں تھا, پیار اور محبت سے تعارف کے بعد سجدہ صحیح نہیں تھا, یہ معاملہ ہے, یہ تھوڑی سی غلطی مجھے نظر آئی ہے, اگر آپ اصلاح فرما لیں تو کیا خیال ہے. یہ نہیں اس کو وہیں ڈانٹنا شروع کر دیں, نکال دیں, گالی گلوچ, اور یہ سلسلہ کار بھائیو یہ مومن کی شان نہیں. مسجدوں کی ویرانیوں کا سبب بنتا ہے, دوری کا سبب بنتا ہے, اور اللہ کی نظروں میں یہ انسان ظالم انسان ہے, اور اس سے بڑا کوئی اور ظالم نہیں. لیکن جس ذات نے یہ کہا نا, اسی ذات نے کہا ہے کہ مشرکوں کو مسجدوں میں نہ آنے دو. مشرک انسان اس قابل نہیں کہ وہ اللہ کے گھر میں آئے. اللہ رب العزت نے اعلان کیا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا. اس سال کے بعد مشرک نجس ہے, اس لیے مسجد حرام کے اندر تو کیا قریب بھی نہیں آئے. یہ اعلان کروایا اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ کہیں گے جی یہ صرف مسجد حرام کے بارے میں ہے. بھائیو نہیں, باوجود کہ مسجد حرم جو ہے یہ بڑی عظیم الشان جگہ ہے. کون سی جگہ؟ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے کسی انسان کو کسی لمحے یا عبادت کرنے سے نہیں روکا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ بیت اللہ کو آپ نے کبھی بند نہیں دیکھا, مسجد حرام کو دن ہو رات کھلی ہے, دربان موجود ہیں, طواف ہو رہا ہے, کوئی نماز پڑھتا ہے پڑھے, کوئی نفل پڑھ رہا ہے پڑھے, جیسا بھی سلسلہ ہے. لیکن اللہ نے اعلان کر دیا مشرک کو مسجد حرام کے قریب بھی نہیں جانے دینا. صرف مسجد حرام ہی نہیں بلکہ بھائیو عام مسجدوں میں بھی اللہ نے کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, یہ مسجدیں یقینی بات ہے اللہ کے لیے ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, اس کے اندر غیر اللہ کو پکارنا نہیں, مسجد میں شرک نہیں کرنا. کیا مانا؟ جو مسجد میں شرک کرتا ہے اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ مسجد کو اس طریقے سے اس میں رہے اور کرے. اسی طرح اللہ رب العزت کہتے ہیں مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ, کافروں کے لیے, مشرکوں کے لیے یہ حق نہیں ہے کہ ایک انسان شرک بھی کرے اور پھر اللہ کی مسجدوں کو آباد بھی کرے, متولی بھی بنے, محتمم بھی بنے, اور سارا انتظام بھی سنبھالے. اللہ رب العزت یہ چیز برداشت نہیں کرتے. ہر ساتھی غور کرے کہیں مجھ میں شرک تو نہیں, کلمہ پڑھنے کے باوجود میں کہیں اللہ رب العزت کے ساتھ شرک تو نہیں کرتا, شریک تو نہیں ٹھہراتا, میرے معاملات کیسے ہیں, میرا دین میرا عقیدہ کیسا ہے. اسی طرح بھائیو آپ نے یہ تو سنا ہے کہ مسجد کی اہمیت کے پیش نظر سب سے پہلی مسجد جو بنی مسجد حرام ہے, پھر اسی طرح مسجد اقصیٰ اور دیگر مسجدیں ہیں, اور افضل مسجدیں یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں, سب سے افضل ترین مسجد وہ کون سی ہے؟ مسجد حرام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مسجد میں نماز پڑھنے والے کو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے. دوسرے نمبر پہ مسجد نبوی. صحیح حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد نبوی کا ثواب 1,000 ہے. آپ کہیں گے ہم نے 50,000 کی بات سنی تھی. بھائیو ثواب اللہ نے دینا ہے,
یہ عدد ہمارے لیے ہیں، اللہ چاہے تو بے حساب دے دے، لیکن جو صحیح روایت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 کی ہے، وہ چاہے تو اس کو 700 گنا کر کے اور کہیں لے جائے، یہ اللہ کا معاملہ ہے، اور چاہے تو بے حساب بخش دے، وہاں اس کے پاس یہ کیلکولیٹر اور ان چیزوں کی بھی اس کو ضرورت نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان۔ تو بھائیو، اسی طرح جن مسجدوں کی زیارت کے لیے اسپیشلی جایا جا سکتا ہے اور کاروان کو منعقد کیا جا سکتا ہے اور قافلے اور رحلے کو تیار کیا جا سکتا ہے، وہ صرف 3 مسجدیں ہیں۔ آج ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ زیارتوں کے لیے لوگ کارواں بناتے ہیں، قافلے بنتے ہیں، پیسے اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی درباروں پہ، کوئی عرس کے لیے، کوئی مسجدوں کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 مسجدوں کے علاوہ باقی کسی مسجد کی زیارت کے لیے اسپیشلی طور پہ قافلہ تیار کر کے سفر نہیں کیا جائے گا۔ کون کون سی؟ مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ، یہ 3 مسجدیں ہیں جن کی زیارت جو ہے کرنے کے اندر بھی ثواب ہے، اور اس نیت سے انسان کارواں کو لے جا بھی سکتا ہے اور سفر بھی کر سکتا ہے اور رخت سفر بھی باندھ سکتا ہے۔ اسی طرح بھائیو، مسجد کی اہمیت کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ مسجدوں کے یہ حصے جو ہیں ان کو یا فرنٹ یا اسی طرح کوئی حصہ ہے وہاں پہ نقش و نگار نہ کیا جائے۔ کیوں؟ نمازی کا خشوع ٹوٹتا ہے اور خضوع ختم ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کے گھر میں آ کے نماز کا مین مقصد خشوع اور خضوع ہے۔ ایک وقت تھا مسجدیں کچی تھیں لیکن دل پکے تھے، آج مسجدیں پکی ہیں، نقش و نگار بھی ہے، خوبصورتیاں بھی ہیں، مقابلے بھی ہیں، لیکن نماز میں وہ مزہ نہیں، وہ خشوع اور خضوع نہیں۔ اور بھائیو، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک لوگ مسجدوں کے نقش و نگار میں اور اس کو عالیشان بنانے کے اندر فخر نہیں شروع کر دیں گے۔ مسجد کی جو بنانے کی اہمیت ہے وہ بھی آپ نے سن لی کہ اللہ اس انسان کا گھر جو ہے جنت میں بنا دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی رکھیں، آپ نے فرمایا جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے تمام عمل منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے۔ بچہ نیک ہے، دعا کرتا ہے، اولاد ہے، اسی طرح کوئی صدقہ جاریہ ہے یا جو علم چھوڑا ہے۔ صدقہ جاریہ میں بھائیو مسجد بھی آتی ہے۔ اگر آپ نے کہیں اللہ کی سرزمین میں مسجد بنائی ہے تو یہ سمجھ لیں جب تلک اس کی ایک ایک اینٹ یا ایک ایک ذرہ باقی ہے، لوگ اس میں نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت ہوتی ہے، آپ کا اس دنیا سے چلے گئے، آپ کی نسلیں مٹ گئی، لیکن آپ کے کھاتے میں اللہ رب العزت ہر دن ہر لمحے آپ کو ثواب ملتا رہے۔ اسی طرح مسجد کی اہمیت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ قبروں پر مسجدیں نہ بنائی جائیں یا مسجدوں میں قبریں نہ بنائی جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ پہلے لوگ ایسے ہی ہوتے تھے، یہ یہود و نصارہ، جب کوئی نیک آدمی مرتا قبر بناتے، پھر اس پہ مسجد بناتے، سجدے شروع ہو جاتے، پوجا پاٹ کا سلسلہ شروع ہو جاتا، حتیٰ کہ آپ نے موت سے پہلے 5 دن یہ فرمایا تھا کہ خبردار، پہلے لوگ انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیتے تھے، آپ ایسے نہ کرنا، اللہ لعن تان بھیجے ایسے لوگوں کے اوپر جنہوں نے یہ کام کیا۔ کچھ بھائی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی مولانا صاحب، پھر یہ مسجد نبوی کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور صحابہ کرام کی خصوصاً جناب ابو بکر صدیق اور جناب عمر کی قبریں ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بدل دیں گے اور شاید کوئی فتویٰ نرم کر لیں گے یا یہی ان پہ لگائیں گے، ہم شوشہ اڑائیں گے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبروں کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں۔ بھائیو، ٹھنڈے دل والے ساتھی، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد نبوی ہے وہ قبروں پہ نہیں بنی، جب اس کی بنیادیں رکھی گئیں، جب اس کی تعمیر کو اٹھایا گیا، قبروں پہ نہیں بنی۔ ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ معاملہ تھا، بلکہ مسجد آپ کی وفات سے پہلے پہلے بنی ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے یہ کہنا کہ جی وہ قبروں پہ بنی ہوئی ہے، یہ بات بھی صحیح نہیں۔ دوسری یہ بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں قبریں ہیں، یہ بات بھی غلط ہے، غلط فہمی ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ نبی جہاں فوت ہوتے ہیں وہیں ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ آپ کہاں دفن فوت ہوئے؟ مسجد میں نہیں ہوئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا طاہرہ مطہرہ، ان کے حجرہ شریف کے اندر آپ کی وفات ہوئی اور وہیں پہ آپ کو دفنایا گیا، اور حجرہ مسجد کے اندر نہیں تھا۔ اس لیے اگر کوئی ساتھی، دونوں ہی صورتیں نہیں، نہ یہ مسجد قبروں پہ بنی ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی قبریں مسجد کے اندر ہیں۔ اس لیے اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے تو اس خدشے کو نکال دے، یہ اشکال دور کر لے اور یہ شبہ مٹا دینا چاہیے۔ بھائیو، اسی طرح مسجدوں کی صفائی کرنا، یہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ صرف مسجد کی انتظامیہ ہی کا حق نہیں، اگر ہے تو الحمدللہ بڑی اچھی بات، اس سے اچھی کوئی چیز نہیں، لیکن مسجد کی نظافت ہونی ضروری چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا، میرے گھر کو طواف کرنے والوں، رکوع کرنے والوں، سجدے کرنے والوں کے لیے صاف کریں۔ اسی طرح ایک آدمی آیا مسجد میں پیشاب کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری اس کی صفائی کا اہتمام کروایا، اور وہ عورت تو آپ نے واقعہ سنا ہی ہوگا، مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، فوت ہو گئی، صحابہ نے دفنا دیا۔ آپ کے دل میں اتنی عظمت تھی اس عورت کی، ہم سمجھتے ہیں یہ خادم مسجد ہے، مسجد کا جھاڑو دیتا ہے، اس کی کوئی عزت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، صحابہ وہ کرام وہ عورت نظر نہیں آتی؟ آپ کہنے لگے صحابہ کرام وہ تو اللہ کو پیاری ہوگی، ہم نے دفنا دیا۔ بھئی مجھے کیوں نہیں بتایا؟ جی ہم نے اس قابل نہیں سمجھی تھی۔
آپ نے کہا چلو میرے ساتھ. قبر پہ گئے, صحابہ کی صفیں بنی, آپ نے جنازہ پڑھا. بھائیو, مسجد کے اندر سے تلکا اٹھا لینا, حتیٰ کہ کوئی معمولی سی چیز کو اٹھا لینا, یہ بھی انسان کے لیے صدقہ ہے اور اللہ رب العزت اس کو اجر عظیم سے نوازتے ہیں. لیکن یہ بڑی دکھ کی بات ہوتی ہے کہ کہیں مسجد میں انتظامیہ بھی ہو اور مسلمان بھی موجود ہوں, کوئی ترغیب دلانے والا بھی نہ ہو, بتانے والا بھی نہ ہو, گھر تو صاف ستھرے, حتیٰ کہ کہیں آپ جائیں تو دیکھیں تو دیکھنے کو مٹی اور گرد و غبار نہ ملے, ملازم رکھے ہوں صفائیوں کے لیے. لیکن مسجدیں, اللہ کے بندے کی پیشانی جب سجدے پہ جائے, جب اٹھے تو دیکھے تو یہاں مٹی ہی مٹی ہو. بہرحال یہ اچھی بات نہیں. مسجدوں کو نظیف صاف ستھرا ہونا یہ بھی ضروری ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن جو غسل کا حکم دیا ہے وہ بھی مسجد کے ماحول کو اچھا رکھنے کے لیے. بھائیو, جہاں یہ چیزیں ہیں وہاں آپ یہ بھی ذہن میں بٹھا لیں کہ مسجد میں جب داخل ہونے لگے نا تو اپنے ذہن میں اس کی اہمیت لائیں. ہم آتے ہیں, دنیاوی باتیں ہیں چلی جا رہی ہیں, جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے, اور اسی طرح مسجد میں آ رہے ہیں, ہنسی بھی ہے, قہقہ بھی ہے, اور لیکن نہیں, مسجد میں آئے پورے شعور کے ساتھ مسجد کے دروازے میں داخل ہوں کہ میں اللہ رب العزت کی رحمتوں کے گھر میں آ رہا ہوں, اور ساتھ ہی یہ کہہ دے بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اللہ تیرے گھر میں آیا ہوں, رحمت کے دروازوں کو کھولتا چلا جا, اس شعور کے ساتھ. اور پھر جب نکلنے لگے, آتے ہوئے دایاں پاؤں, جاتے ہوئے بایاں پاؤں باہر رکھے, اور ساتھ ہی یہ دعا کرے اللہم انی اسألک من فضلک, اللہ جا رہا ہوں تیرے فضل کی ضرورت ہے. اور اسی طرح جب مسجد میں آئے تو تحیت المسجد ادا کرے, اور علم کے حصول کے لیے مسجد کے اندر حفظ کے, ناظرے کے, ترجمے کی کلاسیں, یہ سلسلہ ہونی چاہیے, استاذ کا اہتمام ہو, یہ بھی مسجدوں کی اہمیت کے لیے ضروری چیز ہے. اور اسی طرح نمازی کے لیے یہ بھی ذہن میں بات بٹھا لے کہ مسجد کے کسی ایک کونے کو مقرر کرنا, ایک جگہ پہ ہمیشہ بیٹھنا, یہ بھی اسلامی تعلیمات کے منافی ہے. اور فرض نماز جہاں پڑھتا ہے کوشش یہ کرے کہ نفل کو یا سنتوں کو کسی دوسری جگہ پہ پڑھے, کیونکہ قیامت کے دن زمین نے گواہی دینی ہے کہ اللہ تیرے اس بندے نے مجھ پہ نماز پڑھی تھی. تو پھر انسان کو اس طریقے سے زیادہ جگہوں پہ نماز پڑھنے کا بھی موقع ملتا ہے, اور اس کی گواہیاں جتنی زیادہ ہوں گی اتنا بہتر ہوگا. بھائیو, اسی طرح جامع مسجد کا یہ حق ہے کہ وہاں ممبر رکھا جائے. ہماری بے شمار مسجدیں مسلمانوں کی ایسی ہیں جہاں ممبر نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد پہلے اس کا ایک ستون تھا, کھجور کا تنا تھا, آپ اس پہ ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے. پھر آپ نے ممبر رکھوا لیا. حدیث میں آتا ہے یہ ممبر بچوں کی طرح رونے لگا. ممبر نہیں, وہ کھجور کا تنا. آپ نے صحابہ کو حکم دیا, اس پہ ہاتھ پھیرا اور اس کو دفنا دیا. آپ فرماتے ہیں اگر میں اس کو دفناتا نا, قیامت تک یہ یوں ہی بلکتا رہتا, روتا رہتا, ترستا اور تڑپتا رہتا میری اس جدائی کو دیکھ کر کے. تو بھائیو, مسجدوں میں ممبر ہونا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور اذان کے بعد مسجد سے نکلنا یہ بھی غلط بات ہے, اچھی بات نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اذان کے بعد اگر کوئی آدمی مسجد سے بغیر کسی مجبوری اور شرعی عذر کے نکلتا ہے تو یہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والا ہے. اور اکثر ساتھیوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جی یہ خادم مسجد یا گن مین جو ہے ہمیں جماعت کے وقت باہر جانے سے روکتا ہے. بھائی, اگر روکتا ہے تو تیرے حق میں بڑی اچھی بات کرتا ہے, شاید تیری یہ نماز تجھے کوئی فائدہ دے جائے, رک جا, جماعت ہونے والی ہے. بجائے اس کے کہ لوگ تجھ پہ یہ شک کریں کہ یہ جماعت کے وقت نکل رہا ہے, شاید ہمارا جوتا اسی نے چرایا اور لے کے چلا گیا ہو. ایک تو یہ شک نہیں رہے گا, اور دوسری بات کہ تیرے کو کوئی خیر ملے گی, بہتری اور بھلائی ملے گی. ساتھیو, اسی طرح کچھ لوگ ہیں جن پہ مسجد میں داخل ہونا حرام ہے. مسجد میں بیٹھنا, ایک وہ آدمی جو جنبی ہو یعنی جس پہ غسل واجب ہو, اور دوسری وہ عورت جو حیضہ ہو اور نفاس کے ساتھ ہو یعنی ولادت کے ایام ہو, یا اسی طرح عام جو دن ہے روٹین کے وہ ہوں, تو اس صورت میں اس کو مسجد میں, ہاں یہ آدمی جو جنبی ہے جو نہانے والا ہے مسجد سے گزر تو سکتا ہے لیکن بیٹھ نہیں سکتا ہے. اسی طرح بھائیو, مسجدیں ان کے اندر عورتیں بھی آ سکتی ہیں. یہ مسئلہ میں نے کئی بار بتایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے آپ نہ روکیں. یہ اس لیے بتایا ہے کہ اس سے بھی مسجدیں آباد رہتی ہیں اور اللہ رب العزت کے گھر سے اللہ کی مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے. اسی طرح مسجدوں میں اعتکاف اور ان کا اہتمام کرنا یہ بھی صحیح ہے, اور مسجد میں انسان لیٹ بھی سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی کہتے ہیں میں نے آپ کو مسجد میں لیٹے ہوئے دیکھا. کچھ بھائی مسجد میں سونے سے منع کرتے ہیں, اللہ کے اعتکاف کی نیت کرو. بھائیو نہیں, صحابہ کرام مسجدوں میں سوتے بھی تھے. اور ابن عمر کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدوں میں سو جاتے تھے اور ہم جوان تھے. ونحن شباب, یہ شباب کہنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ اس چیز کا رد ہے جو کہتے ہیں جی اب یہ جوان آدمی ہے مسجد میں سوئے گا, ممکن ہے وہ کیفیت ہو. اگر یہ کیفیت ہے تو مسجد میں آنا تو منع ہے, لیکن مسجد میں سوتے میں اگر یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو یہ سونا منع نہیں. اور بھائیو, اسی طرح مریض بھی مسجد میں رہ سکتا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. مسجد میں کھایا پیا بھی جا سکتا ہے جیسا کہ آپ سے ثابت ہے, جیسا کہ اعتکاف میں ہے. اور کسی قیدی کو باندھنا ہو, مثال کے طور پہ آپ چور پکڑ لیتے ہیں جوتا چراتے ہوئے, اور اب مسئلہ یہ ہے کچھ اس کو مارنا شروع کرتے ہیں کہ کوئی سلسلہ, اور مناسب آدمی پہنچنے تک تو اس کو باندھا جا سکتا ہے.
اور یہ مسجد کے آداب کے منافی نہیں ہے. اور اسی طرح گناہگار آدمی یہ بھی اپنے آپ کو باندھ سکتا ہے. ابو لبابہ کے بارے میں آتا ہے ان سے ایک غلطی ہوئی, اپنے آپ کو لا کے مسجد کے پلر سے باندھا اور کہا کہ جب تک اللہ میری توبہ قبول نہیں کریں گے میں اپنے آپ کو اس مسجد کے ستون سے چھڑواؤں گا نہیں. اللہ نے اس کی حالت اور توبہ کو دیکھ کے اس کی توبہ کو قبول کر لیا. تو ساتھیو مسجد کے اندر اسی طرح خرید و فروخت بھی منع ہے, اور اسی طرح مسجد کے اندر جو ہے آوازوں کو اونچا کرنا بھی منع ہے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ 2 آدمیوں کو مسجد میں اونچی آواز کرتے دیکھا. آپ نے بلایا, کہا کہاں سے؟ کہنے لگے طائف سے. آپ نے فرمایا اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے میں آج تمہیں مار کے بتاتا, میرا کوڑا ہوتا تمہاری کمر ہوتی. مسجدیں اللہ کی ان کاموں کے لیے نہیں ہیں. اسی طرح مسجدوں میں اعلان کرنا گمشدہ چیزوں کا, یہ مسجدوں کے آداب کے بالکل منافی چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. اور دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سرخ اونٹ گم ہوا, صحابہ آئے, وہ آدمی آئے, کہنے لگے کہ یہ اعلان کروانا ہے. اس وقت کا سرخ اونٹ گویا کہ آج کا کنکڑ طیارہ یا مہنگے سے مہنگا کوئی آپ طیارہ اور جہاز سمجھ لیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مسجدوں میں اعلان کرنا صحیح نہیں, روکا اور کہا اگر کوئی کرتا ہے تو ساتھ یہ فرمایا بد دعا کرو ایسے انسان کے لیے, لا رد اللہ علیک, اللہ تیری اس چیز کو تجھ پہ نہ لٹائے. بھائیو اللہ رب العزت ہمیں مسجدوں کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے, اور ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں, کوتاہی ہوئی ہیں, یہ ختم ہوں, اور اسی طرح مسجدوں کی آبادیاں ہوں, مسجدوں کی ویرانیاں دور ہو جائیں, ہمارا تعلق بڑھے, اور مل جل کے اللہ کے گھروں کو آباد کریں تاکہ ہمارے گھر بھی آباد ہوں. اللہ کو جب خوشی نصیب ہوگی ہمارے طرز عمل سے, ہمیں بھی خوشیاں ملیں گی. اقول قولی. اس کی اہمیت کے لیے ایک ہی بات کافی ہے, اگر زیادہ تفصیل میں آپ نہیں جانا چاہتے. مسجد وہ جگہ ہے جہاں پہ آ کر کے شیطان لعین کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ وہ کسی انسان کو دیکھے. کیوں؟ اس نے ایک سجدے کا انکار کیا, اللہ نے حکم دیا, اللہ نے زندگی بھر کے لیے دھتکار دیا, مذعوم کہا, مدعور کہا, ملعون کہا, اور اس کو ساری زندگی لعنتیں برداشت کرنی پڑیں گی, کل قیامت کے دن جہنم میں بھی جلے گا. لیکن جب وہ انسان کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے, جل جاتا ہے کہ اسی وجہ سے تو میرے ساتھ یہ سلوک ہوا, اگر یہ سجدہ کرتا ہے تو یہ تو رب کو خوش کر رہا ہے. بھائیو مسجد کی اہمیت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ آپ مسجد میں آ کے اپنے سر کو, اپنی پیشانی کو, جو سب سے اعزاز کی جگہ ہے, اونچی جگہ ہے, پگ کی جگہ ہے, اور آپ کی عزت اور وقار کی جگہ ہے, آپ اس کو رب کے سامنے جھکا کے اقرار کرتے ہیں سبحان ربی اللہ, اللہ میں نیچا, میرا سر نیچا, تو اونچی ذات, تو سب سے بلند, تو برتر. پھر کیا خیال ہے ایسی حالت میں جب انسان کسی کے قدموں میں جھک جائے, پگڑی ڈال دے, سر نہیں صرف پگڑی ڈال دے, لوگ مان جاتے ہیں ارے بندے جب تو پگڑی نہیں اپنے سر کو اللہ کے سامنے ڈال کے کہے گا کیا خیال ہے اللہ تیری پریشانیوں کو دور نہیں کریں گے. تو آئیں مسجدوں کی طرف لوٹیں, سجدہ کرنے والے بنیں, اللہ رب العزت سے دعائیں کریں, اور پھر مسجدوں کا رخ کریں تاکہ اللہ رب العزت اس معاشرے کو صحیح رنگ دے, پریشانیاں ختم ہوں اور اللہ کے گھر آباد ہو جائیں. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أقول قولي هذا وآخر دعوانا